الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک صحابی کی شان انتہائی نرالی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے عالی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی جس ہستی کو دیکھیں وہ ہستی اپنے عشق میں انتہائی یکتا و اعلیٰ و عرفہ نظر آتی ہے، یعنی کوئی کسی قسم کا میچ ہی نہیں۔ فداکاری اور جانثاری کے جذبے، عشق و محبت کے رنگ ہر ایک کے جدا جدا نظر آتے ہیں، مرکز ایک ہی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک شمعیں جن کے گرد کئی ایک پروانے، ان گنت پروانے رہتی دنیا تک اسی انداز سے اپنے آپ کو فدا کرتے ہوئے نظر آتے رہیں گے۔ لہٰذا آج ایک ایسے شہید ختم نبوت اور اس عظیم ترین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا تذکرہ پاک کرتے ہیں، جن کا ایمان میں اگر یہ کہوں کہ بے مثل و بے مثال ہے اور جن کا عشق لازوال ہے تو غلط نہ ہوگا۔ جو بظاہر تو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بڑے بھائی تھے، مگر دونوں ہستیوں کی جو محبت تھی، ان کی جو مودت تھی، ان کا جو پیار تھا، یہ جو لفظ سوتیلا ہے نا ناظرین، اس کے معنی اور مفاہیم ہی بدل کے رکھ دیے تھے۔ یعنی میں ابھی جس ہستی کا ذکر پاک کروں گا، آپ خود کہیں گے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام اور رفعت عطا فرمائی۔ یعنی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیل کا حصہ ہیں جو قبیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کی قبیل ہے، ان کے فداکاروں کی قبیل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ختم نبوت کے محافظین کی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ایک جملہ ادا کروں، شہیدان محافظین ختم نبوت کی جو قبیل ہے، آپ کا تعلق اس سے ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی فطرت سعید سے نوازا تھا، جن کا وجود اس خمیر سے اٹھا تھا جس کی ترکیب عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی۔ وہ ان عظیم المرتبت نفوس قدسیہ میں سے ہیں جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 3 سالوں کے دوران دعوت حق پر لبیک کہہ کر السابقون الاولون کی محفل کے رکن عظیم بنے۔ یہ اعزاز ناظرین کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، ویسے تو ظاہر ہے ایک صحابی ہونا ہی اتنا بڑا اعزاز ہے کہ پوری کائنات میں، یعنی پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب کو ملا لیجئے، کوئی ایک صحابی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ عموماً میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ صحابی کے برابر ہونا تو بہت بڑی بات ہے صاحب۔ صحابی کی یوں کہہ لیجئے کہ سواری کے سموں سے لگی ہوئی جو خاک ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک تو یہ ریٹ ہو گیا، پھر معاملہ یہ کہ السابقون الاولون کا تاج سجنا، یعنی وہ تمام لوگ جو سبقت لے گئے ایمان لانے والوں میں، ذرا سوچیے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے امین بنے، جو شہید ختم نبوت کی اعلیٰ منزل کے مکین بنے۔ یہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، اور جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کی محافظت کے مجاہد عظیم بنے۔ آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے صاحب کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قلوب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، ان کی محبت، ان کی توقیر، ان کی تکریم کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، اور وہ اپنا کس انداز سے سب کچھ قربان کرنے کو سرکار کی بارگاہ میں تیار رہتے تھے، جنہوں نے سالہ سال تک مشرکین مکہ کے ہولناک اور دردناک مظالم کو برداشت کیا، جنہوں نے زلف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسیر بن کے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکہ چھوڑا اور مدینہ پاک ہجرت کی۔ یعنی یہ آسان نہیں تھا صاحب کہ مکہ پاک کو چھوڑ دیا جائے، مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر لی جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جو ہے نا حدیث پاک کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ یہ جو نفوس ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دیا کہ کسی طرح سے کاش ہمارے سرکار ہم سے راضی ہو جائیں۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع ہی سے فتنہ ارتداد کو زمین بوس کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رکھی تھی۔ یعنی مرتدین کے خلاف کئی مارکوں میں انہوں نے انتہائی والہانہ جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی، اور بس مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے میں نہ صرف اس فتنے کی سرکوبی کر لوں بلکہ ساتھ ساتھ شہادت کا جام بھی پی لوں۔ یعنی جن کا مقام اور مرتبہ ذرا سوچئے کیا تھا کہ جو اصحاب بدر میں چمکے، جو اصحاب احد میں کفار پر شیر کی طرح گرجے۔ یعنی میں اگر آپ کو تھوڑا سا میدان احد کی طرف لے جاؤں کہ عالم یہ تھا کہ آپ جس وقت میدان احد میں اترے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے جسم اتھر پر کوئی چادر، کوئی لباس، کچھ نہیں تھا۔ یعنی آپ کا تن جو تھا وہ اوپر سے سینہ جو ہے آپ کا مکمل طور پہ برہنہ تھا۔ یعنی آپ کو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا بھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں،
تو آپ نے فرمایا میں تو شہادت کا جام نوش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ مبارک آپ کو دی کہ اس کو پہن لیجئے بھائی، اس کو پہن لیجئے، لیکن آپ نے بس کچھ لمحوں پہننے کے بعد دوبارہ اس کو اتار دیا۔ یعنی اس حد تک آپ شہادت کا جام پینے کے لیے مچلے ہوئے تھے، اور بہادری اور شجاعت کا آپ کا یہ عالم تھا۔ یعنی جو اصحاب بدر میں بھی چمکے، جو اصحاب احد کے ساتھ بھی رہے، اور بے انتہا نڈر بن کے، بہادر بن کے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو کے کفار کے خلاف لڑتے رہے، جو خندق میں بھی موجود تھے، خیبر میں بھی موجود تھے، حنین میں بھی موجود تھے، اوتاس میں بھی موجود تھے، اور طائف کے مارکوں میں بھی برابر اپنی جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا عالم یہ تھا کہ اصحاب بیت رضوان کے آپ ہم نشین رہے، یعنی سوچئے مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم نشین رہے۔ یعنی ہر موقع، جو موقع ہوتا، جو لمحہ ہوتا، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہی گزارنا پسند کیا کرتے تھے۔ غرض حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین کیسا حسین وقت پایا کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شاید ہی کوئی ایک ایسا شرف ہو جو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر نہ سجا ہو۔ یعنی کتنے عظیم، کتنے پیارے اور کتنے عالی مرتبت لوگ ہیں یہ صاحب کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ واللہ آج ایسا لگتا ہے کہ ہم دھوکے کی زندگی، اور حقیقت ہم دھوکے ہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے زندگی کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ لیا تھا۔ وہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثاروں میں سے تھے جو حق کی حمایت میں ہمیشہ سر بکف رہتے تھے، شہادت کے تمنائی رہتے تھے، اور کسی قسم کا لالچ، خوف اور دباؤ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا تھا۔ یعنی انتہائی نڈر تھے، انتہائی بہادر تھے، انتہائی شجاع تھے۔ بس فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا منشور حیات تھا، اور اسی مشن کی تکمیل میں وہ رہا کرتے تھے۔ یعنی ان کا طریقہ یہ تھا صاحب کہ جو کچھ بھی ہے بس سرکار کے قدمین پہ ہمیں نچھاور کر دینا ہے۔ احد کے میدان میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مارکہ حق و باطل جب ہوا ہے تو چشم فلک نے عجیب سا منظر دیکھا کہ بلند و بالا قد آپ کا ہے، گندمی رنگ ہے، نورانی صورت کے مجاہد ہیں۔ یعنی ان کی قمیض ان کے جسم پر نہ تھی، زرہ سے بے نیاز ہو کر، برہنہ بدن ہو کر شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، اور اپنی جان عالم پر فدا کرنا چاہتے تھے۔ غرض وفاداری اور جانثاری کا کون سا انداز ہے جو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اپنایا ہو۔ عالم یہ ناظرین وہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مت والوں میں سے تھے جن کی زندگی کا بنیادی، اگر میں یوں کہوں کہ کنڈکٹ یا منشور جو ہے وہ رضائے الہی اور رضائے محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب اسلام کی سب سے عظیم اور یوں کہیے کہ تاریخی جنگ یمامہ لڑی گئی۔ اچھا، یہ جنگ ناظرین ایسی جنگ ہے کہ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ حالات کوئی سازگار نہ تھے۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا تھا، چاروں طرف سے ایک عجیب طوفان بپا ہو چکا تھا۔ یعنی فتنے جو ہیں وہ سر اٹھا کر مستحکم ہو کے کھڑے ہو گئے تھے۔ کہیں فتنہ ارتداد تھا، کہیں مانین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، کہیں جو ہے وہ اپنا سرحدوں کی تحفظ کا معاملہ اٹھا تھا۔ اس وقت یہ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ختم نبوت ہیں جو اس جنگ میں مہاجرین کے امیر تھے۔ یعنی جو مہاجرین جتنے بھی تھے ان کا جو علم تھا وہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں تھا۔ یعنی انہی کو لیڈر بنایا گیا، انہی کو علم بردار بنایا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے اس شخص کو واصل جہنم کیا جس کا نام نہار الرجال تھا۔ اچھا، یہ وہ شخص تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا۔ اس نے بہت سے علوم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کے سیکھے تھے، اور پھر اس کے بعد اس نے جا کر باقاعدہ فتنہ بپا کیا تھا۔ یعنی یہ ٹوٹل جتنا بھی فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا، ایکچولی اس کی اگر بنیاد میں کہوں تو یہ بنیاد نہار الرجال تھا جس نے اس فتنے کو باقاعدہ وہاں بپا کیا تھا۔ آپ نے اس کو مکمل طور پہ یعنی یوں کہیے کہ چت کر دیا اور واصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح سے ناظرین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ ایمانی سے اس حد تک سرشار تھے کہ جس وقت ظاہر ہے وہ چونکہ ایک بڑی تعداد تھی، بتایا جاتا ہے کہ جنگ یمامہ میں 40,000 کی بھی روایت آتی ہے، 60,000 کی بھی روایت آتی ہے، 70,000 کی بھی روایت آتی ہے کہ مسیلمہ کذاب کا اتنا بڑا لشکر تھا، اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 اور 13,000 کے قریب دو روایتیں آتی ہیں۔ تو جس وقت
مسلمان جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بے چینی کی کیفیت میں تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ ان کے قدم پلٹے تھے، لیکن اس کیفیت کے اندر حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کے جو تقریر کی تھی، اس نے ایک بار پھر مسلمانوں کے جذبوں کو جلا بخش دی تھی. اور پھر جب وہ وقت آیا کہ فتنہ ارتداد کے خلاف ناموس رسالت اور ختم نبوت کا معاملہ، یعنی اس کے تحفظ کا معاملہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، جو جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جنگ یمامہ میں آپ نے لڑ کر، یعنی یوں کہیے دوسرے لفظوں میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی محافظت میں جام شہادت کو نوش کر کے دنیا کو یہ بتلا دیا کہ یہ خمیر بنا ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور ان کی ختم نبوت پر قربان ہونے کو ہے. جب آپ کی شہادت ہو گئی، بہرحال وہ ایک بڑا طویل واقعہ ہے، مختصر میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ سوتیلے بھائی تھے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ سوتیلے کے معنی اور مفاہیم آپ نے تبدیل کر کے رکھ دیے تھے. حضرت زید بن خطاب کے جب شہادت کی خبر آپ تک پہنچی تو آپ غم سے بے انتہا نڈھال ہو گئے تھے، لیکن زبان سے آپ نے صرف یہ 2 جملے ادا کیے تھے. آپ نے فرمایا کہ زید 2 نیکیوں میں مجھ سے بڑھ گئے، 2 نیکیوں میں مجھ سے بڑھ گئے. یہ کون فرما رہے؟ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبول اسلام میں، یعنی آپ اسلام جو پہلے لے کر آئے، اور دوسرے جام شہادت پینے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ عطا فرمائے، جذبہ ایمانی عطا فرمائے، جہاں ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو. اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.